آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سسرال والوں سے بدلہ لینا سیکھیں۔ خدارا اپنے شوہر کو کسی کے پیچھے مت کبھی چھوڑیں اور اپنی زندگی برباد مت کریں۔ ماں باپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ بیٹی دے تو نصیبوں والی دے ورنہ نہ دے۔ نصیبوں والی بیٹی خود بنتی ہے، شیر خود بنتی ہے۔ پتھر بھی ایک جگہ پہ پڑا رہے نا تو وہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کا وزن ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اور 100 سال بعد آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ کوڑی کی بھی قسمت بدلتی ہے۔ ہم تو پھر انسان ہیں، ہماری تو دعاؤں سے جدوجہد سے تقدیر بدلنی ہی بدلنی۔ میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں، میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ میری ایک پیاری سی دوست تھی، بہت پیاری اور خوبصورت دوست تھی، وہ مجھے ملی۔ میں نے اس کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تو نا وہ کراچی چلی گئی تھی، اب وہ اپنی مما کے گھر۔ میں نے کہا میں نے پچھلے مہینے بھی آپ کو یہاں ہی دیکھا تھا، اس مہینے وہ پھر ایک دم سے نا اچانک گلے لگ کے نا رو پڑی۔ کہتی میری نندے اور میری ساس جو ہے نا وہ میرا گھر نہیں بسنے دیتی، مجھے کہتی ہیں اللہ معاف کرے لوز ٹاک یوز کرتی ہے، کتی یہاں سے نکل۔ تو میں کیا کروں؟ اور وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، میاں بھی، نندے بھی، ماں بھی اور بہن بھائی، اور میں اکیلی ہوتی ہوں۔ میں کتنوں سے مقابلہ کروں، مجھے بتاؤ؟ اور 1 سال کا بچہ ہے، اس کے دودھ کا بھی خرچہ ہے، اس کے فیڈر اس کے پیمپرس کا بھی خرچہ ہے۔ ماں باپ کہاں تک پورا کریں؟ تو اب آپ کو کیسا بدلہ لینا چاہیے یہ میں آپ کو سکھاؤں گی۔ جیسے آپ کی ساس نندے آپ کو ذلیل کرتے ہیں نا، آپ بھی انہیں ایسے ذلیل کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہسبینڈ ان کی باتوں میں آتا ہے نا، وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ اسے اکیلا چھوڑتی ہیں۔ جب آپ اسے اکیلا چھوڑیں گی، اسے سپیس دیں گی، انہیں ماں باپ کے پاس بیٹھنے دیں گی، تو ظاہری بات ہے وہ اسے پڑھائیں گی لکھائیں گی، آپ کی عزت اور اہمیت خود کم ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر ساس نندے بری ہوتی ہیں، ہر کوئی ایسی ہوتی ہیں۔ ہاں، جو آپ کا گھر توڑنے پر تل جائے نا، آپ بھی تل جاؤ، ان کا بیٹا چھیننے پر، ان کی بہنیں چھین، ایسی عورتوں کے نیچے سے نا زمین کھینچ لو۔ ہم خود موقع دیتی ہیں انہیں ایسا کرنے کا، تب وہ ہمارے ساتھ ایسا، ورنہ کسی کی کیا ہمت اور جرت کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے۔ کہتے ہیں نا جھنڈ، جو گیدڑ ہوتے ہیں جو جھنڈ میں شکار کرتے ہیں، شیر تو اکیلا شکار کرتا ہے۔ یار ماں باپ کا کیا قصور ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کر گھر بیٹھ جانا؟ ماں باپ کتنی مشکل سے 1-1 روپے کی چیز لے کر آپ کو جہیز دیتے، پتہ نہیں کیسے دیتے ہیں، آپ پھر آ کے ان کے گھر پہ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو ہر کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی بندہ خوشی سے جا کے نہیں بیٹھ، بس ادھر ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور جب آپ ٹینشن میں ہو نا تو نماز کبھی مت چھوڑو۔ جو عورت اس ٹینشنوں سے گزر رہی نا، ہر عورت گزرتی ہے شروع میں نا، ہر بندہ ٹائم لیتا ہے شروع میں 4-5 سال لڑائی کے گزرتے ہی گزرتے ہیں۔ 4-5 سال گزرنے کے بعد میاں اپنے گھر والوں کو چھوڑتا ہے، عورت اپنے گھر والوں کو چھوڑتی ہے، پھر محبت اور عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے، ایسے نہیں شروع ہوتا۔ تو خدارا آپ لڑ جھگڑ کے اپنے گھر مت جائیں، اپنے جگہ پہ ڈٹی رہیں، اور جس بات پر لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، آپ میاں کے آنے سے پہلے ہی نپٹائیں۔ وہ آپ کو گالیاں دے رہی نا، آپ بھی انہیں گالیاں دیں، وہ مکر جاتی ہیں، آپ بھی مکر جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ اپنی زندگی مت خراب کریں۔ خدارا اپنے بچوں سے ان کا باپ مت چھینیں۔ آپ کو میاں مل جائے گا، آپ کو بچوں کو باپ نہیں ملے گا۔ جو عورتیں یہ سوچتی ہیں نا کہ ہاں اب ہم سب کچھ ختم کر دیں گے، امی کہتی ہیں اسے چھوڑ دو، بہن بھائی کہتے چھوڑ دو، باپ کہتے چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ ایک بات بتائیں، آپ جہاں دوسری جگہ شادی کریں گی، وہ لڑکا کیا یتیم ہوگا، یا اس کے بہن بھائی نہیں ہوں گے، یا اس کی ماں نہیں ہوں گی؟ یہ بتائیں کہ آپ کتنوں سے مطلب منہ موڑیں گی؟ اس بات کی کیا وارنٹی ہے کہ آپ دوسرے گھر جائیں گے تو مسئلے مسائل نہیں ہوں گے؟ مسئلے مسائل ہر جگہ ہوں گے۔ زندگی کا مطلب ہی لڑائی جھگڑا ہے، زندگی کا مطلب ہی جد و جہد ہے۔ جو بندہ جد و جہد نہیں کرتا، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی زندگی کبھی اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ بتائیں آپ کے ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ آپ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، ماں باپ ساتھ بھی دے دیتے ہوں گے، برا بھی کہہ لیتے ہوں گے۔ اپنی انا کو اپنے بیچ میں کبھی مت لائیں، اپنے شوہر کی بنیں۔ آپ یقین مانیں، آپ دوسرے گھر جائیں گے، وہ کہے گی ایک کا نہیں بنی تو دوسرے کی کیا بنے گی؟ کبھی بھی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ، شوہر کو ہاتھ میں کرنے کے لیے نا سب سے پہلے کیا، شوہر کی کیا نفسیات ہوتی ہے کہ مجھے عزت دینا سیکھو۔ شوہر کو ہاتھ میں کرنا ہے نا، آپ 5-6 مہینے نا اپنی انا کو ختم کر دیں، شوہر کی ہر بات میں ہاں ملائیں۔ آپ یقین مانیں یہ ایسا نسخہ ہے نا، اگر اس سے آپ کی زندگی نہ بدلے نا تو آپ میرے منہ پہ نا آپ بے شک لعنت دے کے چلی جائیے گا۔ شوہر کی کمزوری، عورتیں کہتی ہیں نا آدمی کی کمزوری جسم ہوتا ہے، آدمی کی کمزوری جسم نہیں ہوتا، آدمی کی کمزوری ہوتی ہے میری عزت کرو، اسے اتنی عزت دیں کہ نا وہ اپنی بغیرتی چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے۔ اور آپ یقین مانیں جن لوگ عورتوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھا وقت دکھایا ہی دکھایا ہے۔ جن لوگوں نے حوصلہ کیا، ایسا نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں نا پہاڑ پہ بھی ایک ایک قطرہ پانی گرتا جائے نا تو وہاں پہ سوراخ ہو جائے، تو وہ تو پھر آدمی کیوں نہیں سوراخ ہوگا، بدلے گی۔ آپ اپنی زندگی کو ایک چانس تو دے کے دیکھیں، شیر تو بن کے دیکھیں، بہادر تو بن کے دیکھیں۔
اس طرح ماں اور بہنیں اور بہن بھائی نے شوہر کو چلاکیاں کر کے ہاتھ میں کر کے رکھا ہوا ہے نا، آپ بھی اس طرح چلاک بن جائیں، ہوشیار بن جائیں، سمجھدار بن جائیں۔ اس سے کیا ہوگا بینیفٹس؟ آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ کے بچوں کو باپ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ اپنے گھر میں مضبوط ہو جائیں گی۔ اور اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائیں جب تک وہ آپ کا عادی نہیں بن جاتا۔ جب آپ کا عادی بن جائے نا تو پھر آپ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیں۔ دیکھیں کیسے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اور جن بہنوں کی شوہر جو ہے نا ادھر ادھر منہ مارتے ہیں اور ماں بہنوں کی باتوں میں آتے ہیں، ان پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کو خرچہ نہیں دیتے، ان کے لیے آج بہت ہی مجرب وظیفہ آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العظیم زندگی بدلے گی ہی بدلے گی، انشاءاللہ العظیم۔ کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، ایک عطر کی بوتل لینی ہے یا کوئی بھی پرفیوم جو وہ یوز کرتا ہو، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا ودود یا قادر یا مالک، یا اللہ یا ودود یا مالک یا قادر، آپ نے یہ پڑھ کر نا 100 مرتبہ پڑھ کے پھونک دینا۔ اور وہ جیسے جیسے آپ کے اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگاتا جائے گا نا، آپ یقین مانیں آپ اس کی سانسوں میں اترتی جائیں گی۔ یہ میرا پرسنل عمل ہے، آپ یقین مانیں، آپ یہ کر کے دیکھ لیں، اس سے آپ کی زندگی بدلے گی ہی بدلے گی۔ اچھا میری بہنوں، میرا اگر چینل جو بھی دیکھ رہے ہیں نا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، کیونکہ میرا چینل نیا ہے اور میرے چینل پہ ویوز نہیں آتے۔ میرا دل کرتا ہے میں نا یہ چینل بند کر دوں، لیکن پھر میں کیا کروں؟ میں کہتی ہوں کہ نہیں، اللہ کرے گا، ہمت نہیں ہارنی۔ وہی کہ بات ہے نا کہ ہمت نہیں ہارنی، میں نے ہارنا نہیں ہے۔ آپ نے بھی یہ نا ضد ٹھان لے کہ میں نے ہارنا نہیں۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے۔ جب آپ اپنی مدد کریں گی نہیں تو کیسے مطلب وہ زندگی بدلے گی؟ ڈٹ جائیں اپنے اس کے لیے، اور بتا دیں کہ آپ شیر کی بچی ہیں، گیدڑ نہیں ہیں۔ وہ گیدڑ ہیں جو آپ کا مل کر شکار کر رہے ہیں، آپ شیر کی بچی ہیں۔ انہیں پتہ چل جائے کہ کس سے ان کا واسطہ پڑا ہے، اور آئندہ نا وہ کسی کے ساتھ کرنے سے پہلے سوچیں۔ جو عورتیں بیچاری چپ چاپ کر کے، شریف عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، شریف نیک لوگوں کی زندگی مشکل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی کانٹے بچھا دیے ہوتے، کیونکہ آخرت میں تو جنت لکھی ہی لکھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ صبر وہاں تک کرو جہاں تک آپ برداشت کر سکو۔ آپ اپنا بدلہ لے سکتی ہو، اگر آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے آپ اپنا بدلہ لے سکتی ہو، اس میں لینے میں کوئی حرج